السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک ملہ دریائے نیل میں کشتی چلاتا تھا۔ ایک روز ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے دریا کے اس پار اتار۔ جب ملہ نے اس بزرگ کو دریا کے اس پار اتارا تو بزرگ نے کہا کہ کل ظہر کے وقت تم یہاں اس جنگل میں آنا، اور میری تب وفات ہو چکی ہوگی۔ میرا کفن دفن کرنے کے بعد میری 3 چیزیں تمہارے پاس امانت ہوں گی، میرا عصا، میری گدڑی اور میرا مشکیزہ۔ وہ تم اپنے پاس سنبھال لینا، اور تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اس کو یہ چیزیں میری امانت دے دینا۔ اگلے دن جناب ظہر کے وقت ملہ بھول گیا۔ عصر کے وقت اسے یاد آیا، وہ بھاگم بھاگ جلدی جلدی کشتی چلا کے اس جنگل میں پہنچا دریا کے اس پار۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ واقعی وفات پا چکے تھے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ان کی نماز جنازہ میں نے پڑھانی ہے، اور باقی اس نے سارے انتظامات کیے۔ اور جب وہ نماز جنازہ کے حوالے سے سوچ رہا تھا تو اچانک لوگوں کا ایک گروہ آیا، اس نے ان کے ساتھ مل کے نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ ان بزرگ کا مشکیزہ، عصا اور گدڑی لے کے واپس آ گیا اپنے گھر۔ اب اسے انتظار تھا کہ یہ امانت لینے کون آتا ہے۔ رات ہو چکی تھی، وہ سو گیا۔ فجر کے کچھ وقت بعد اس کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے اسے ایک نوجوان نظر آتا ہے جس نے زنانہ لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور اس کی بغل میں ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، ستار۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری ایک امانت آپ کے پاس ہے، وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ اللہ حیران ہو جاتا ہے، اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے اور سوچتا ہے یہ شخص اس بزرگ کی امانت لینے کے لیے آیا ہے، میں کیسے یقین کروں؟ یہی بات وہ اس نوجوان سے کہتا ہے جس نے زنانہ لباس پہنا ہوا ہے اور چہرے پہ میک اپ ہے اور آلہ موسیقی جس کے پاس ہے۔ نوجوان کہتا ہے آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، میں واقعی اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں ساری رات ایک محفل میں تھا اور وہاں ناچ گانے کی محفل تھی۔ صبح کے قریب جب فجر کی اذان ہوئی ہے تو میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کسی نے کہا کہ فلاں اللہ کے پاس چلے جاؤ، اور اس کے پاس میری امانت ہے، وہ وصول کر۔ تو میں بس اس تاکید کے پیش نظر آپ کے پاس آیا۔ ہم اللہ کے پاس تو کوئی گنجائش انکار کی رہی نہیں تھی۔ وہ اندر گیا اور وہ 3 چیزیں لا کے اس نوجوان لڑکے کو دی۔ اس نوجوان نے اپنا وہ زنانہ لباس اتارا اور گدڑی پہنی، اور جیسے ہی اس نے گدڑی پہنی اس کی کیفیت بدل گئی، اور اس نے اپنا وہ جو ستار تھا اس کو توڑ پھینکا، اور ایک دقت اس پہ طاری ہو گئی، اور وہ اسی دقت انگیز انداز میں وہاں سے گھس۔ اب ملہ بھی شاید میری ہی جیسی کیفیت رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ شخص میں بھی تو ہو سکتا تھا جس کو ایک اتنے بڑے بزرگ کی یہ امانتیں مل جاتی۔ اس کو احساس سے محرومی اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بس روتے روتے سو گیا۔ جب وہ سویا تو خواب میں اس نے ایک پکار سنی کہ کیا تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے تمہاری بجائے اس کو چنا؟ یاد رکھو یہ ہمارا فضل ہے، اور ہم اپنا فضل جسے چاہیں عطا کریں۔ تو خواتین حضرات،
مجھے یہ واقعہ بہت انسپائر کرتا ہے. مجھے فضل لفظ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے رحمت کا لفظ بہت پسند ہے. مجھے بڑا آسرا محسوس ہوتا ہے. گناہ گاروں کو فضل اور رحمت ہی سے تو آسرا ملتا ہے نا. اور اللہ تو بار بار کہتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو کہ دیکھو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو آج نہ جانے کیا ہوا، کل پرسوں سے فضل کے حوالے سے کچھ اندر گونج تھی ایک. تو آج میرا دل چاہا میں دیکھوں تو صحیح قرآن پاک میں فضل کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں. تو میں نے آج فضل کے حوالے سے جب آیات دیکھی تو ان میں ایک چیز بہت کامن نظر آئی. اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. بار بار اللہ نے دوہرایا اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ جو شکر گزار ہیں ان پہ فضل ہوتا ہے. اور جب فضل ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ شکر گزار بن جاتے ہیں. اب یہ ایک بات سمجھ آئی کہ شکر گزاری بہت ضروری ہے، فضل ہونے سے پہلے بھی اور فضل ہونے کے بعد بھی. کچھ آیات اس حوالے سے میں نے خاص طور پہ نوٹ کی جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور فضل کے حوالے سے کس کس طرح سے بات کی گئی. خاص طور پہ وہ آیات سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ جسے چاہے وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے. پھر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 107 دیکھتے ہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہے دے اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا. اور سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 374 میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 373 میں اللہ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے اسے دے. اب آپ یہ دیکھیں یہ ساری وہ آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. اور پھر کچھ اور چیزیں جو میں نے اس میں سے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جب فضل و کرم کرتا ہے تو ہمیں پریشانیوں سے فساد سے مشقت سے بچا لیتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 دیکھتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملوکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے کیا کیا فساد سے بچا لیا ورنہ فساد پھیل جاتا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کس چیز کا خوف دلاتا ہے اور اللہ ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 بتاتی ہے شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے.
تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے. پھر سورہ النور کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے جو ہمیں بہت سی مشقتوں سے بچا لیتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں دیکھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اور پھر اللہ کے فضل کا انداز ایک یہ بھی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں. اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تو فضل والا ہے لیکن بندہ ناشکری کر جاتا ہے, اس فضل کو پہچانتا نہیں ہے, اسے اس فضل کا ادراک نہیں ہوتا. اور جب میں فضل کے حوالے سے مختلف آیات پڑھ رہی تھی اللہ کے فضل کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو ہماری زندگی میں اچھی اچھی سنگتیں ہوتی ہیں, ہمارے آس پاس بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی اللہ کا فضل ہے ہم پہ, ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 دیکھتے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہے. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا ساتھ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے. ہم اس کا کریڈٹ خود نہیں لے سکتے کہ میرا کوئی عمل اللہ کو اچھا لگ گیا, اللہ کا فضل. اور پھر اللہ کا زیادہ سے زیادہ فضل ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ سورہ النساء آیت نمبر 173 اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرتا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 175 ہمیں بتاتی ہے بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اللہ کو, ایمان کے راستے کو, تو انہیں اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا. اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری بھی اللہ کا فضل پانے کا ایک سبب ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 53. اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے خوب واقف ہے؟ تو یوں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو شکر گزاری ہے اس کی وجہ سے بھی بندوں پہ فضل ہوتا ہے, تعلق ہے. اس حوالے سے سورہ النمل کی آیت نمبر 40 ہمیں بتاتی ہے وہ واقعہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے, تو ایک شخص جس کے بارے میں عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام آصف برقیہ تھا اور قرآن پاک میں اس کو
الکتاب کا علم رکھنے والا شخص بتایا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔ اور جب وہ لے آیا پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت، تو آپ جانتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ جی ہاں، سورہ النمل کی آیت نمبر 40 ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے۔ حضرت سلمان نے کہا یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کے فضل کو پا کے، تو اس میں ہمارا اپنا ہی نفع ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ فضل بہت ہوتا ہے، جن کو بہت عطا کیا جاتا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری اپنی سمجھ کی وجہ سے ہے، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ دنیا تو ہماری وجہ سے ہی چل رہی ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے ایسا سمجھا تھا ان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، اور دنیا بہت خوبصورت انداز میں ابھی چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں قارون نے کیا کہا تھا؟ سورہ القصص کی آیت 78 ہمیں بتاتی ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم؟ اللہ فرما رہا ہے کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے۔ کس چیز کا مان، کس چیز کا غرور، کس چیز کا تکبر؟ جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس کو عاجزی ہی سوٹ کرتی ہے، اس کو عاجزی میں ہی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت، کوئی بھی صلاحیت ہے تو صرف اللہ کا فضل ہے۔ زندگی میں کچھ بھی اچھا ہے تو صرف اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت۔ عاجزی میں رہیں گے تو فضل بڑھتا جائے گا، شکر گزاری میں رہیں گے تو فضل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی میں بچت ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کنبن اچھیاں شان نامہ، فضل کرے تے بخشے جامہ، میں جے ہوں غالب۔ بس فضل ہی کے امیدوار ہیں ہم سب، اس کا فضل رہا تو بیڑا پار، اور بے شک وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فضل عظیم کا معنی